آج مسلمانوں کے حقوق کے متعلق چند احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ مسلمانوں کے حقوق ہیں، ان کے معاملات ہیں، آپس میں رہن سہن کے، اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ ہیں۔ آج بھی بیان کروں گا، انشاءاللہ کل بھی بیان کروں گا۔ پہلی حدیث سماعت فرما لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلام، پہلا حق فرمایا سلام کا جواب دے، وعیادۃ المریض، اور دوسرا فرمایا مریض کی عیادت کرے، بیمار ہے تو اس کی جا کر عیادت کرے۔ تیسرا حق فرمایا واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ چلے، یعنی نماز جنازہ بھی پڑھے، اس کے ساتھ قبرستان تک بھی جائے، اس کو دفن کر کے بھی واپس آئے۔ واجابۃ الدعوت، اور اس کی دعوت کو قبول کرے، مسلمان کو دعوت دے، دعوت کو قبول کرنا سنت ہے، بشرطے کہ دعوت میں کوئی غیر شرعی چیزیں نہ ہوں۔ غیر شرعی چیزوں کی وجہ سے کوئی مسلمان نہیں جائے تو وہ ٹھیک کرتا ہے، ورنہ مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا سنت ہے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کا جواب دے، چھینکنے والے کو جب چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں کہنا ہوتا ہے یرحمک اللہ۔ اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ بھی نہیں کہنا ہوتا۔ اس حدیث شریف میں یہ 5 حق حضور علیہ السلام نے عمومی طور پر ذکر فرمائے ہیں، لیکن یہ صرف 5 ہی نہیں ہیں، دیگر احادیث مبارکہ میں مختلف حقوق بھی ذکر ہوئے ہیں۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، اس میں یہی 5 میں سے 4 حقوق یہی ہیں، لیکن 2 حقوق تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس میں ایک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا لقیت، فرمایا یہ ہے کہ حق المسلم علی المسلم 6، اس میں فرمایا 6 ہیں، وہی 4 اسی پچھلی حدیث والے ہیں، اور اس کے علاوہ 2 یہ ہیں اذا لقیتہ فسلم علیہ، پہلی میں تھا کہ سلام کا جواب دے، اس میں ہے کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے، اور دیگر وہی ہے دعوت دے تو قبول کرے، چھینک آئے تو جواب دے، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اور اس میں ایک اضافہ یہ بھی ہے وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب وہ تجھ سے نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت کر، اس کو اصلاح کی ضرورت ہو تو اس کی اصلاح کر۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور اس سے رسوا بھی نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر بھی نہیں جانتا۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو رسوا بھی نہیں کرتا، اس کو حقیر بھی نہیں جانتا۔ یاد رکھیے، ہم جو آپس میں سگے بھائی ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے جو ہم بھائی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ماں باپ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، اور ویسے جو سگے بھائی ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی وجہ سے بھائی بنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر نہیں تھا، رب نے فرمایا اے نوح، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نسبی رشتے سے زیادہ دینی رشتہ اہم ہے۔ نسبی رشتے کی حیثیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب دینی حیثیت ہی نہ ہو۔ تو دینی حیثیت، ہم بحیثیت مسلمان، ہم سگے بھائی سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور ہمیں ہونا چاہیے۔
ہمیں سگے بھائیوں سے بڑھ کے ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ صورتحال ہی مختلف ہے، تعصب کی زندگی ہے ہماری، آج کل انتہائی متعصب ہو گئے ہیں مسلمان۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کوئی مسلمان کو حقیر نہ جانے۔ آج ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، محبتیں جو ہمارے دل میں ایک مسلمان کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں شہد کی مکھی ہے نا، شہد کی مکھی مختلف پھولوں کا رس چوس کے لاتی ہے، چنبیلی کا، گلاب کا، گیندا کا، چمپا کلی کا، موتیا کا، رات کی رانی کا، مختلف قسم کے پھولوں کا رس چوس کے لاتی ہے، لیکن جب وہ گٹھا کرتی ہے تو وہ شہد ہی بن جاتا ہے۔ پھر کوئی نہیں کہتا یہ چمپا کلی ہے، یہ گلاب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، کوئی نام نہیں لیتا، وہ سب ایک ہو جاتے ہیں سب۔ وہ سارے پھولوں کا رس جب شہد کی مکھی کے دامن میں آیا تو سارے پھولوں کے نام مٹ گئے، صرف شہد کا نام بچا۔ یوں ہی مختلف قسم کی لکڑیاں آپ جلائیں، جی کوئی ببول کی لکڑ ہو، آم کی لکڑ ہو، دیودار کی لکڑ ہو، کوئی اور لکڑ ہو، ساری اکٹھی کر کے جلائیں، جل کے جو کچھ بنے گا آپ اس سب کو راکھ ہی کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے یہ آم کی ہے، یہ ببول کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ تو جب شہد کی مکھی میں پھولوں کے رس آیا تو ان کا نام بدل گیا، شہد کی مکھی کے دامن میں آنے سے شہد بن گیا۔ جب مسلمان سارے حضور کے دامن میں آئے تو سب کچھ مٹ گیا، مسلمان بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے دامن سے لپٹ کے پھر بھی اگر ہمارا کوئی پہچان نبی کے علاوہ کچھ اور بچے، یہ سندھی، یہ بلوچی، یہ پٹھان، یہ مہاجر، یہ کشمیری، یہ فلاں، یہ فلاں، کیا کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ پہچان تو قبائل کے لحاظ سے اللہ نے رکھی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ہم نے تو نفرتیں بڑھانے کے لیے استعمال کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ شریر لوگوں نے اپنی شرارتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم مسلمانوں کو یوں لڑا دیا۔ ہم ایک ہیں بھائی، ہمارا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک، ہم ایک ہیں بھائی۔ المسلم اخو المسلم، اللہ کے نبی نے فرما دیا مسلمان کا بھائی ہے تو بس بھائی ہے، لا یحقر، اس کو حقیر نہ جانے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ یعنی تم اگر کسی مسلمان کو حقیر جانتے ہو، کیا پتہ وہ دل کا صاف ستھرا ہو، اللہ کے ہاں بڑا پیارا ہو، اس کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہو، تم جس کو حقیر سمجھ رہے ہو وہ رب کے ہاں معزز و محترم ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جو رب کے ہاں معزز و محترم ہو تم اس کی تذلیل کر دو تو کیا تم پار لگ جاؤ گے؟ نہیں، جو اللہ کے ہاں معزز ہو اس کو ذلیل کرنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم اخاہ، حضور نے فرمایا کسی انسان کے شر کے لیے، اس کے شریر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یاد رکھیے جی، جب تک کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھتا اس کا حق بھی نہیں دباتا۔ جب کسی کو کوئی حقیر سمجھتا ہے تب اس کے حقوق سے لاپرواہ ہوتا ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، یہ تو ہے ہی نہیں اس قابل کہ میں اس کا یہ ادب کروں، یہ احترام کروں، اس کو یہ حق دوں۔ یہ حقیر سمجھنے کی وجہ سے مسائل ہوتے۔ اگر اس کو اپنا بھائی سمجھے تو پھر اس کو عزت بھی دے، پیار بھی دے، اس کا ادب بھی کرے، اس کے حق بھی ادا کرے، سب کچھ کرے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم کل المسلم علی المسلم حرام، فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیسے؟ فرمایا دمہ، اس کا خون حرام ہے، ومالہ، اس کا مال حرام ہے، یعنی مسلمان بھائی کی اجازت کے بغیر اس سے مال نہیں لے سکتا۔ یہ جو ہمارے ہاں چھینا جھپٹی ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، تو یہ کیا اجازت لے کے لیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وعرضہ، اور اس کی عزت بھی حرام ہے، یعنی اس کی تذلیل نہیں کرے گا، اس پر تذلیل کرنا اس پر حرام ہے، اس کی عزت بچانا اس پر لازم ہے۔ مسلمان کی عزت بچانا، مسلمان کی عزت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ
سبحان اللہ. 3 چیزیں اس حدیث میں اللہ کے نبی نے آخر میں فرمائی. مسلمان کا مسلمان پر خون حرام ہے، اس کو ناحق قتل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے جو اتنے اور مطلب قصے کہانیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ لگے رہتے ہیں، یہ اگر احادیث مبارکہ ان ٹی ویوں پہ بیٹھ کے سنائے جائیں، کتنے مسلمانوں تک یہ بات پہنچے. ہو سکتا ہے کتنے ہی مسلمانوں کے دل بدل جائیں، لیکن یہ باتیں، یہ تعلیم ہم پہنچاتے ہی نہیں ہیں. الٹی سیدھی باتیں لگے رہیں گے. فلاں وزیر نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب یوں ہوگا، اب تو ہوگا. اللہ کے بندو، لوگوں تک کوئی دینی معاشرتی تعلیم پہنچاؤ تاکہ لوگ اپنی معاشرتی تعلیم سے آگاہ ہوں گے تو اپنی معاشرت اچھی کریں گے نا. اس معاشرتی تعلیم سے ہی کوئی آگاہ نہیں، وہی آگاہ ہے. ابھی آپ بیٹھے، آپ نے سنی، یا جس کے پاس حدیث کی کتابیں جو پڑھتا ہے یا علماء کے پاس بیٹھتا ہے سنتا ہے، اس کے سوا کون سا مسلمان ہے جو ان حدیثوں سے واقف ہو؟ پتہ ہی نہیں لوگوں کو. جب پتہ نہیں تو عمل کون کرے گا؟ یہ روز بروز اگر آپ یہ چیزیں رمضان کا ہی مہینہ کم از کم یہ احادیث مبارکہ بیان کریں، لوگوں کو اخلاق سکھائیں، لوگوں کو معاشرتی نظام سکھائیں جو ہمیں اسلام نے دیا ہے، پورا رمضان کا ہی مہینہ یہ کام کر دیں، انشاءاللہ تعالی زیادہ نہ ہوا 10-20% تو جرائم کام ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. جی آخری حدیث مبارکہ آج کی سماعت فرما لیجئے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اخبرہ، انہوں نے خبر دی ہے، وہ بتلاتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. بھائی ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ ہمارے نبی نے فرما دیا، ہمارے رب نے فرما دیا. ہمارے ہاں اگر اس چیز کی اہمیت نہیں ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کی اگر اہمیت نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے، اس کو بھائی والی عزت نہیں دیتے، اس کو بھائی والی محبت نہیں دیتے، اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. خود بھی ظلم نہیں کرتا، کسی دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتا. آج تو دونوں ہی صورتحال مختلف ہے. خود بھی ظلم کرتا ہے، دوسروں سے کرواتا بھی ہے اور کرتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، تماشے دیکھتا ہے. نہ خود ظلم کرتا ہے، حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی اس پہ ظلم کر رہا ہو اور یہ دیکھے تو چپ کر کے گزر جائے یا تماشا بن کے دیکھتا رہے، تماشبین بن کے نہیں. تماشبین بن کے نہیں دیکھے گا. جو مسلمان ہے آگے بڑھے گا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا کہ بھائی اس پہ ظلم نہیں کرو. اللہ. ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں مصروف رہتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتی، اللہ اس کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کتنا خوبصورت وعدہ ہے. اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، رب اس کی حاجت پوری کرتا ہے. اللہ اکبر. ہم حاجت پوری کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اپنے مسلمان بھائی کی. ہو سکتا ہے ہم نے کوشش کی ہے، ہم سے پوری نہ ہو، لیکن اس کوشش پہ بھی رب کریم ہماری حاجت روائی فرمائے گا، اور وہ جو حاجت پوری کرتا ہے وہ لازمی پوری کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ہم آگے بڑھیں شاید پوری نہ کر پائیں، لیکن رب پوری کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً، اور جو کوئی کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کرے، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِّن قُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے، قیامت کی تکلیفوں میں سے، مصیبتوں میں سے اس کی تکالیف کو دور فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ دنیا میں تکلیف دور فرماتا ہے، رب محشر میں دور فرمائے گا. سبحان اللہ. یعنی جس وقت کوئی بھی تکلیف دور کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو دنیا میں مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کوئی نیک شریف انسان ہے،
غلطی ہو جاتی ہے جی، کس سے غلطی نہیں ہو جاتی؟ کوئی عیب دیکھا تو پورے محلے میں پورے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ انتہائی بری عادت ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے، جو مسلمان کا دنیا میں ایک عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے 700 عیب چھپائے گا۔ سبحان اللہ، ایک کے بدلے میں 700۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ۔